بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ونقیضاہما کذالک۔ صفحہ نمبر 61 ہے، شرح تہذیب ہے، اور سبق نمبر 27 ہے، سبق نمبر 28 ہے، اور یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے جو دو کلی متساویین ہوں گے، یعنی کلیین متساویین، دو کلی متساویاں جیسے ان کے عین کے درمیان میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی نقیض اگر نکالیں گے تو ان کے نقیضوں کے درمیان میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ مثال کے طور پر جیسے انسان اور ناطق دو کلیاں ہیں، ناطق اور انسان یہ دونوں آپس میں کلی متساوی اور عین ہیں، عین ہیں، تو انسان کے جتنے 8.5 ارب انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایسے ہی ناطق کے بھی وہی 8.5 ارب انسان ہیں۔ ایسے ہی ناطق کے وہ جو افراد ہیں وہی انسان کے ہیں، تو مترادف ہیں، گویا دونوں متساوی ہیں، عین۔ ان کا اگر الٹ نکالیں گے تو الٹ میں نقیضین میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ ان میں بھی تساوی ہوگی۔ مثلا انسان کا الٹ نکالیں، لا انسان، لا لگا دیں، اور ناطق کے ساتھ لگا دیں لا ناطق، تو لا انسان جو انسان نہیں، لا ناطق وہ ناطق بھی نہیں، لا ناطق جو ناطق نہیں وہ انسان بھی نہیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی تساوی کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ اب یہ تساوی کی نسبت جو پایا جانا ہے اس کا عین میں بھی، ناطق اور انسان میں، لا انسان لا ناطق میں بھی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کو آپ مان لیجئے۔ اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانیں گے تو پھر دلیل خلف لازم آئے گی، اور دلیل خلف کے طور پر یا تو ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا یا اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ اب دلیل خلف کو پہلے سمجھیے۔ دلیل خلف کیا چیز ہے؟ دلیل خلف کہتے ہیں باطل کرنا، یعنی منطقیوں کی اصطلاح میں نقیض کے باطل کرنے کو، نقیض کو باطل کر کے دعویٰ ثابت کرنے کو دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا دعویٰ یہاں پر کیا ہے کہ کلیین متساویین کے اندر تساوی، نسبت تساوی پائی جاتی ہے، اور یہی ان کے نقیضین میں بھی تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو اب اس کو مان لیجئے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اس سے جو ہے آپ کو اس کا عکس ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہمارا دعویٰ ہے کہ لا انسان یہ نقیض ہے انسان کی، اور لا ناطق یہ نقیض ہے ناطق کی۔ یہ لا انسان لا ناطق دو جو نقیضین ہیں، ان کے درمیان میں بھی نسبت تساوی ہے، یعنی جو انسان نہیں وہ ناطق نہیں، جو ناطق نہیں وہ انسان نہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی میں لا انسان کی اور لا ناطق کی آپس میں نسبت تساوی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا ناطق کو نہیں مان رہا۔ اب جب لا ناطق کو نہیں مان رہا تو وہ لا ناطق کے عین کو ماننا پڑے گا، اس کو وہ ہے ناطق، ناطق کو مان لے پھر۔ اب اگر کوئی کہے میں لا ناطق کو بھی نہیں مان رہا اور ناطق کو بھی نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ناطق اور ناطق یہ آپس میں چونکہ نقیض ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو وہ ارتفاعی نقیضین کا ارتکاب کر رہا ہے، گویا دونوں کو نہیں مان رہا، حالانکہ ایک تو ان میں سے لازم ہے، وہ ہوگی، ارتفاعی نقیضین لازم آیا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی میں لا انسان کے ساتھ لا ناطق کو نہیں مان رہا، ناطق کو مان رہا ہوں، تو ایسی صورت میں ایک طرف ناطق آ جائے گا عین، دوسری طرف لا انسان نقیض آ جائے گا، تو یہ لا انسان اور ناطق یہ آپس میں الٹ ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انسان نہ ہو اور ناطق ہو، تو پھر آپ اگر کوئی مانے گا ان دونوں کو اکٹھا کر کے تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا کہ اس نے لا انسان اور ناطق کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اب دلیل خلف دو چیزوں پر یہاں مشتمل ہو گئی۔ اگر آپ لا انسان کے ساتھ جو ہے لا ناطق کو مان رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں نسبت تساوی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں مان رہے لا ناطق کو، تو پھر ناطق کو ماننا پڑے گا۔ اب ناطق کو بھی نہ مانے تو ارتفاعی نقیضین، کہ نہ ناطق کو مانا اور نہ ہی آپ نے لا ناطق کو مانا، حالانکہ وہ آپس میں الٹ تھے، نقیض تھے۔ اور اگر آپ کہیں ہم ناطق کو مانتے ہیں تو پھر ناطق ہو لا انسان، انسان نہ ہو، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اجتماعی نقیضین ہوگا۔ تو پھر یہ اجتماعی نقیضین ہو یا ارتفاعی نقیضین ہو، دلیل خلف کی صورت میں لازم آتا ہے، اور یہ باطل ہے۔ اور جب یہ باطل ہے تو باطل کیوں ہوا کہ آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا؟ ہم نے کہا تھا نسبت تساوی
جیسے متساویین کے عین کے درمیان میں ہوتی ہے، ایسے ہی متساویین کلیین کے نقیض کے درمیان میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو مان لیتے تو یہ باطل لازم نہ آتا۔ یہ باطل لازم، جو چیز باطل کو لازم ہو وہ خود بھی باطل ہوتی ہے، لہٰذا یہ بطلان لازم آیا۔ تو اب یہاں پر یہ تو آپ کے سامنے میں نے مثال کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اب ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ وَنَقِيضَاهُمَا، فرماتے ہیں کہ ان دو کلیین متساویین کی جو نقیضیں ہوں گی، کذالک، ان میں بھی اسی طرح نسبت تساوی ہوگی۔ اب نیچے شرح کی طرف آ جائیے۔ وَنَقِيضَاهُمَا كَذَلِكَ، اور ان کلیین متساویین کی نقیضیں بھی کذالک، اسی طرح تساوی کی نسبت والی ہوں گی۔ یعنی ان نقیض المتساویین، کلیین متساویین کی جو دو نقیضیں ہیں، ایضاً اسی طرح متساویان، وہ بھی تساوی کی نسبت رکھنے والی ہوں گی۔ یعنی کل ما صدق علیہ احد النقیضین، ہر وہ جس کے اوپر دو نقیضوں میں سے کوئی ایک صادق آ جائے، صدق علیہ نقیض الآخر، اس پر دوسرے کی نقیض بھی لازمی صادق آئے گی۔ کیا مطلب؟ لا انسان جہاں جہاں آئے گا لازمی طور پر لا ناطق بھی وہیں آئے گا۔ لا ناطق جہاں آئے گا لا انسان بھی وہیں پر اسی طرح لازمی طور پر آئے گا، دونوں کے ترتیب ایک ہی رہے گی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ لا انسان آئے اور لا ناطق نہ آئے، ٹھیک ہے؟ لا ناطق آئے لا انسان نہ آئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اذ لو، اب آگے اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اذ لو صدق احدہما، اگر صادق کہا جائے احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، مثلا لا انسان، بدون الآخر، دوسرے کے بغیر، یعنی لا ناطق، لصدقہ، پھر آگے صورتیں یہ بنیں گی لصدقہ، البتہ صادق آئے گا یہ لا انسان پہلا والا، ما عین الآخر، دوسرے کے عین کے ساتھ، دوسرے کا عین کیا بنے گا؟ ناطق، ناطق کے ساتھ صادق آئے گا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ضرورتاً، لازمی طور پر پھر ایسے ہوگا، استحالۃ ارتفاع النقیضین، محال لازم آئے گا، لازمی طور پر کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نقیضین۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کہے جی میں لا انسان کے ساتھ لا ناطق کو بھی نہیں مانتا، ناطق کو بھی نہیں مانتا، تو لا ناطق اور ناطق جو ہیں یہ ایک چیز کی، یعنی یہ نقیضین کی آپ نفی کر رہے ہیں، سرے سے آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ ارتفاع نقیضین آئے گا، ٹھیک ہے؟ فیصدق عین الآخر بدون عین الاولی، یا پھر آپ ناطق کو مانیں گے، پہلے دوسرے کے عین کو مانیں گے، دوسرے کا عین کیا ہے؟ ناطق، اس کو مانیں گے بدون عین الاولی، پہلے کے عین کے بغیر، پہلے کا عین کیا ہے؟ انسان، اس کے بغیر کیا ہے؟ لا انسان، یعنی آپ ناطق کو لا انسان کے ساتھ مان رہے ہیں، تو ناطق لا انسان کے ساتھ یہ بھی آپس میں الٹ ہیں کہ جو ناطق ہو لا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر آپ اس کے ساتھ مان رہے ہیں تو لامتناع اجتماعی نقیضین، تو یہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ وہذا یرفع التساوی بین العینین، اور یہ اٹھا رہا ہے تساوی کی نسبت کو عینین کے درمیان سے بھی۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم نے پیچھے یہ کہا تھا کہ ان کے عین کے درمیان میں تساوی ہے، وہ آپ نے بھی مانا تھا کہ انسان اور ناطق میں تساوی کی نسبت ہے۔ اب نقیضوں میں جا آ کے آپ نے جب تساوی کی نسبت کی نفی کی ہے آپ نے، تو پھر آپ نے دلیل خلف لازم آیا اس سے، یا ارتفاعی نقیضین یا اجتماعی نقیضین، اور یہ خرابی پھر یہاں نہ رہی بلکہ یہ پیچھے بھی چلی گئی۔ چنانچہ آپ نے ایک طرف لا انسان کو کھڑا کر دیا اور ایک طرف ناطق کو کھڑا کر دیا۔ ناطق جو انسان کے ساتھ تساوی کی نسبت رکھتا تھا، آپ نے لا انسان کے مقابلے میں اس کو لا کر کھڑا کیا، تو پھر ایسی صورت میں اجتماعی نقیضین لازم آنے سے پیچھے عینین کے درمیان میں بھی تساوی کی نسبت اٹھنا لازم آ گئی۔ وَهَذَا يَرْفَعُ التَّسَاوِي بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ، مثلا لو صدق لا انسان اللہ انسان علی شیء، اگر صادق آ جائے لا انسان کسی چیز پر، ولم یصدق علیہ لا ناطق، اور اس پر نن صادق آئے لا ناطق، یعنی آنا چاہیے جہاں لا انسان آ رہا ہے وہاں لا ناطق آنا چاہیے، لیکن فرض کر لیجئے کہ لا ناطق اگر نہیں آ رہا، کوئی اس کو نہیں مان رہا، تو لصدق علیہ ناطق، پھر اس کو لا ناطق کا عین یعنی ناطق ماننا پڑے گا۔ اب اگر ناطق بھی نہیں مانتا تو ارتفاعی نقیضین ہے کہ نہ ناطق مانتا ہے اور نہ ہی لا ناطق مانتا ہے، اور اگر ناطق مانتا ہے ادھر سے لا انسان مانتا ہے تو یہ دو آپس میں الٹے ہیں، تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ فیصدق الناطق، پس صادق آ جائے گا ناطق، ہاؤنا یہاں پر، بدون الانسان، انسان کے بغیر یعنی لا انسان کے ساتھ۔ وعدہ خلف،
اور یہی خلف یعنی خلاف المفروض ہوگا۔ خلاف مفروض کیا ہے؟ پیچھے ہم یہ فرض کر کے آ چکے ہیں اور بیان کر کے آ چکے ہیں کہ عینین کے درمیان میں نسبت کون سی ہوتی ہے؟ تساوی کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے نقیضین میں تساوی کی نسبت کو نہ مانتے ہوئے عینین کی تساوی کی نسبت کو بھی آپ نے خراب کیا، اور یہ باطل ہو گیا، اور یہ باطل اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے ہمارے دعوے کو نہیں مانا۔ تو یہ ہو گئی نسبت اس لحاظ سے۔